اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، صرف رات ہی رات ہو، رات ہی رات ہو، تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے، سورج ہی نکلا رہے، تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی اللہ کی طاقت؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو اللہ کی یہ نعمتیں استعمال کر کر کے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کیا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، یعنی جن کو خدا بنا رکھا تھا، اور ہم ہر امت میں سے گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے، کہ حق اللہ کی طرف ہے، اور گم ہو جائے گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہاں سے قارون کا قصہ بتایا جا رہا ہے جو انتہائی مالدار تھا۔ قارون بنی اسرائیل کی قوم کا ایک شخص تھا جس کو اللہ نے دنیاوی علوم بھی دے رکھے تھے اور دینی عالم بھی تھا، اور اس نے اپنے علوم اور ہنر اور فن کو سیکھ کر اس نے اپنے علوم و فنون کے ساتھ جو کام کاج کیا، جو کاروبار کیا، اس میں بہت ایکسل کر گیا، حتیٰ کہ مصر کا امیر ترین انسان بن گیا۔ پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات انسان کے پاس دنیاوی مال و اسباب، کبھی علم، کبھی ڈگری، کبھی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو وہ اپنے لوگوں کو تو حقیر سمجھنے لگتا ہے، لیکن اپنے کچھ اور آقا بنا لیتا ہے، ان کا وفادار ہو جاتا ہے اور اپنی قوم کا غدار ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ قارون نے کیا کیا۔ قارون نے بجائے اس کے کہ بنی اسرائیل کا ساتھ دیا ہوتا، اس نے فرعون کا ساتھ دیا، وہ ان کی ٹیم میں شامل ہو گیا کیونکہ بڑا جو بن گیا تھا۔ تو جب انسان بڑا بن جاتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے؟ بس بڑے لوگوں میں ہی رہے، بڑوں کے ساتھ ہی ملے جلے۔ مالدار لوگ کس سے ملتے جلتے ہیں؟ اپنے جیسے، ایک جیسے اسٹیٹس کے لوگ اپنے سے کم تر لوگوں سے نہیں ملتے، اپنے جیسے لوگوں سے ملتے ہیں، اور جس جس رینک میں کوئی ہوتا ہے، جس جس درجے کا کوئی ہوتا ہے، اسی کے مطابق وہ اپنا سرکل بنا لیتا ہے اور اسی میں بڑا وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو وہ حقیر سمجھتا ہے۔ تو اگرچہ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، سو کالڈ مسلم تھا، لیکن اس کو بنی اسرائیل کے اندر اپنے پائے کے لوگ نظر نہ آئے، لہذا اس نے غیر قوم سے دوستی کر لی اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، انہی کی عادتیں اختیار کر لی، سارا علم پڑھا پڑھایا بھول گیا دین کا، اور وہ انہی کے رنگ میں رکھ گیا، اب وہ ان کا ایجنٹ بن گیا ایک طرح سے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، یعنی اپنی قوم کے خلاف جاسوسی کرنے لگا اور انہی کو نقصان پہنچانے لگا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی، اتنے صرف چابیاں تھی، تو اصل خزانے کتنے زیادہ ہوں گے، کیونکہ آپ ایک کی کے اندر بہت کچھ بھر سکتے ہیں۔ تو چابیاں بھی کتنی کہ بمشکل طاقتور جماعت اٹھا سکتی اس کو۔ جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتا تھا، آپ اپنے پرس میں رکھ کے لے جاتے ہیں چابی، لیکن اس کو کیا چاہیے تھی؟ پوری فوج۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ کو پھولنے والے لوگ پسند نہیں، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے، یعنی اللہ کا فضل سمجھنے کی بجائے وہ مال کو کیا سمجھ رہا تھا؟ اپنی طاقت کی وجہ سے حاصل کرنا، یعنی اپنی صلاحیت کا نتیجہ، اپنی سمجھ کا نتیجہ، اپنے علم کا نتیجہ، اور یہی چیز اللہ کو پسند نہیں۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا
کہ اللہ ایسے بہت سے لوگوں کو پہلے ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے. مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے. یعنی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے, ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیا کر رہے تھے, کیونکہ وہ ایک طرح سے ہر طرح کے جرم میں مبتلا ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ قارون کی رسیاں دراز ہیں, اسے مہلت ملی ہوئی ہے, اور وہ اپنے مال کے ساتھ کرتا کیا ہے, کیونکہ اکثر لوگ یہی کچھ کرتے ہیں, جب مال مل جاتا تو پھر اگلا پروگرام بناتے ہیں دکھاوے کا کہ اب شو آف کیسے کریں. ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹ میں نکلا, بڑے زبردست لباس پہن کے. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے, کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا. یہ تو بڑا ہی نصیبے والا ہے, بڑا خوش قسمت. کیونکہ عام طور پر لوگ اس کو خوش قسمت سمجھتے جس کا لباس زیور اچھا. کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو ملا ہے. یہ تو بڑا نصیبے والا ہے. مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے, افسوس تمہارے حال پر, اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے, اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. کیونکہ نیت کے کنٹرول کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا. پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا, اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا. اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے, افسوس ہم بھول گئے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے, اور جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا. افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے. یہ جملہ مارک کر لیجئے, آخرت کا گھر اس کو ملے گا جو دنیا میں اپنی بڑائی نہ چاہے. اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس چاہت سے اوپر اٹھ گئے ہوں. اکثر لوگ کوئی بھی جو کام کرتے ہیں کس لیے, اپنے آپ کو منوانے کے لیے, کہ مان جائیں کسی طرح لوگ کہ میں بہت نیک ہوں, بہت اچھا ہوں, بہت قابل ہوں, بہت میرے اندر گٹس ہیں. لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بعض اوقات وہ لوگوں کے ہاتھوں میں ذلیل ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے خود کو تکبر سے بچانا کامیابی کا دروازہ کھول دیتا ہے. جب بھی اپنی کسی اچھائی اور اس کے مقابلے میں وہاں کسی کی برائی نظر آئے تو فوراً سوچیے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میرے اندر بھی تو کئی برائیاں. لہٰذا آپ کے دل سے وہ کانٹا نکل جائے گا اور آپ تسلی میں آ جائیں گے. اپنے آپ سے پوچھا کیجیے, کیا میں آخرت کا گھر چاہتی ہوں؟ کیا میرے اندر تکبر تو نہیں؟ کیونکہ جنت اور تکبر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. کیسے پتہ چلے؟ اس وقت اپنا جائزہ لیا کریں جب کوئی آپ کو کسی بات سے روکے, یا آپ کی کسی بات کی مخالفت کرے, یا آپ کو کریٹیسائز کرے, کہ آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. اس وقت آپ کتنے اخلاق کا ثبوت دیتے ہیں. کیونکہ جتنا تکبر ہوتا ہے اتنا ہی ہرٹ ہوتا ہے انسان, کیونکہ انسان کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے نا. انسان چاہ رہا تھا یہ دوسرے لوگوں مجھے مان جائے, اور دوسرے مان نہیں رہے ہوتے, جہاز وہ تسل چل رہی ہوتی. یہ منوا رہا ہے, دوسرے مان نہیں رہے, معاملہ گڑبڑ. آپ دیکھیے کہ جب کبھی شیطان دل میں ایسا خیال ڈالنے لگے تو سوچئے کہ میں تو آخرت کا گھر چاہتی ہوں, میرا اجر تو وہاں ہے, میری جزا تو وہاں. تو آپ کے دل سے وہ پریشانی اور غم بھی ہلکا ہو جائے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے,
اور جو برائیاں لے کر آئے، جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے رہے. یعنی برائی بدلے برائی کے، لیکن نیکی ایک نیکی 10 کم از کم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے، جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے، یعنی جس نے تم تک یہ بھیجا ہے، جس نے یہ تم پر ذمہ داری ڈالی ہے، وہ تمہاری ٹیک کیئر کرے گا. کیسے؟ وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. معاد کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ کو، پلٹنے کی، کہ کہاں پہنچنا ہے آپ کو، آپ کی منزل کہہ دیجیے.